الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب نے اپنے بیٹے کو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچے بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم یاد رکھنا یہ بات کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال فی مقام آخر انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد والدا من نحل افضل من ادب حسن رواہ الترمذی۔ وقال ایضا ایما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعلیمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران إلى آخر الرواية، أخرجه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ کا فضل ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت شریفہ ہمارے درس کا حصہ ہے، اور اس آیت کا مرکزی مضمون اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو اس کے ترجمے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے اس موضوع کی کچھ بنیادی باتیں اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ اللہ کے ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دوران آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک بڑا انبار ہے، جس کے جواب دینا میں سمجھتا ہوں ابھی بہت نازک مسئلے میں الجھ جانا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر یہ موضوع رمضان شریف سے پہلے سمٹتا ہے تو آخر کا 1 ہفتہ اس حوالے سے کچھ گفتگو عرض کر دوں گا، تاکہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اور سوالات اللہ کا فضل ہے بڑی تعداد میں خواتین کی طرف سے ہے، حالانکہ اب تک یہ سلسلہ تربیت اولاد کے سلسلے میں جو بات شروع ہوئی ہے تو یہ میرا خیال ہے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بھی اپنے پرسنلی ریکارڈ کرتے ہیں، تو بڑی تعداد میں یہ آواز خواتین تک پہنچی ہے، اور بہت اچھے سوالات نوجوانوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے بھی آئے۔ تو یہ ایک بہت اچھا میرے لیے کہنا چاہیے فیڈ بیک بھی ہے۔ مجھے یہ احساس پیدا ہوا اور مجھے اس چیز کا شعور آیا کہ مجمع جو سن رہا ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، بلکہ کچھ باتیں دل میں بھی اتر رہی ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے سمجھانے کو آسان بنائے، میرے لیے اس محنت کو جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور آپ کے لیے اس کو ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ اور منبع بنائے۔ گزشتہ ہفتے اس کو مجمع آ جائے گا تو میں بعد میں جوڑوں گا انشاءاللہ، ابھی ہو سکتا ہے جنہوں نے سوال پوچھا وہ نہ ہو، تو آخر میں انشاءاللہ کچھ وضاحتیں عرض کر دوں گا۔ یہ گزشتہ ہفتے حالانکہ میں سمجھا چکا ہوں، لیکن اس کا ایک پہلو بیان کرنا بھول گیا تھا، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے آپ حضرات کو سوالات پیدا ہوئے۔ خیر، یہ میں آخر میں انشاءاللہ، مجھے کوئی ایک آدمی یاد دلا دینا، ویسا یہ بورڈ لگائے تو یاد رہے گا۔ گزشتہ ہفتے ہماری بات یہاں آ کر ٹھہر گئی تھی کہ اولاد کی تربیت میں
اخلاص اور جامعیت کی ضرورت ہے۔ میں اس نقطے کو سمجھا رہا تھا کہ ہمارے یہاں اولاد کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ صرف ہمارے کام کا بن جائے بس۔ آپ سمجھ بھی گئے تھے میرے خیال سے، ایک باپ کی، ایک ماں کی یہ چاہت، یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بس میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، دوسرے کے لیے وہ گینگسٹر بن جائے، اس کو چلے گا، وہ محلے میں، شہر میں، بستی میں، ملک میں کتنی بھی تباہی پھیلائے، بس میرے لیے میرا بیٹا بن گیا نا، بس میں مدر فادر انڈیا بن گیا نا، کافی ہے، باقی وہ کچھ بھی بنے۔ یہ میں نے ایک میرا قرآن کریم کو سمجھانے کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ میں ایک بات کے سلسلے میں کم سے کم ایک حدیث پیش کرتا ہوں، لیکن ہمارے سر پر ابھی رمضان کھڑا ہوا ہے تو اتنا کم وقت ہے، میں اس لیے حوالے اور تفصیلات عرض بھی نہیں کر رہا ہوں۔ درس کے اخیر میں میں نے معجم طبرانی کی ایک بڑی رقت انگیز روایت بھی آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ کس طرح ادا فرمائی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی بخشش صرف اس وجہ سے کر دی کہ اس نے اپنی بولو بیٹی کی تربیت بڑی زبردست کی۔ حالانکہ بظاہر وہ بیٹی باپ کی نافرمان نظر آ رہی تھی کہ باپ کی خدمت بھی نہیں کی، اور باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئی۔ وہ بیٹی اصل میں کس کی فرما برداری کر رہی تھی؟ ہمارے یہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ میرا بیٹا بس میری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے، اور اسلام کی تربیت اور تعلیم یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اچھا داماد بنے، آپ کا بیٹا اچھا بیٹا بھی بنے لیکن وہ اچھا داماد بھی بنے، آپ کی بیٹی اچھی بیٹی بھی بنے لیکن اچھی بہو بھی بنے، اچھی بیوی بھی بنے۔ اب اس پر خواتین کی طرف سے ایک دم یوں سمجھیے ایک فائرنگ ہوئی ہے سوالات کی۔ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آخر کے ایک آدھ ہفتے میں باتیں عرض کروں گا۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ ہم اپنے بیٹے کو اچھا داماد کیسے بنائیں، ہم اپنی بیٹی کو اچھی بہو کیسے بنائیں، ہم اپنے بیٹے کو اچھا شوہر کیسے بنائیں، ہم اپنی بیٹی کو اچھی بیوی کیسے بنائیں۔ دیکھو یہ بڑے نازک معاملات ہیں۔ آج کل ایک بیٹا بحیثیت بیٹا ایز اے بیٹا بڑا پیارا ہے، سچی بات ہے ایسا، لیکن وہ بیٹا جب کسی کا داماد بنتا ہے نا تو وہ جہنم کا دروازہ ہے۔ آج کل ایک بیٹی ماشاءاللہ بڑی پیاری بیٹی ہے، لیکن وہ بیٹی جب کسی کی بہو بنتی ہے نا تو وہ گھر میں دہکتا ہوا انگارہ بن جاتی ہے، حالانکہ وہ بیٹی ایز اے بیٹی بڑی پیاری ہے، بڑی لاڈلی ہے۔ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے بات بنیاد سے؟ اس کی وجہ اس خواتین کی طرف سے سوال یہ پوچھا گیا کہ ہم اپنی بیٹی کو اچھی بہو اور اچھی بیوی کیسے بنائیں۔ اس کا ابھی نقد فارمولہ یہ لکھ کر لے جاؤ اور خواتین تک بھی یہ بات پہنچاؤ کہ آپ گھر میں اس چیز کو پریکٹس کریں۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بچے اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کے سامنے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، اپنے ساس سسر کو لے کر چلتی ہے، تو بیٹی کے ذہن میں یہ بات خود بخود ذہن نشین ہو جائے گی کہ زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ یہی ہے۔ چونکہ بیٹی کی نظر میں آئیڈیل ابھی کون ہے؟ ماں ہے نا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اچھا داماد اس طرح بنائے کہ جب وہ اپنے سسرال میں جائے، ویسے ماشاءاللہ سب اچھے ہی ہوں گے، آپ امید تو یہی ہے کہ وہ جب اپنے سسرال میں جائے تو سر جھکا کر جائے، ان کی بیٹی کو اپنے گھر میں خوش رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جائیدادوں میں حصہ نہ مانگے۔ سب سے ذلیل داماد، گھٹیا داماد وہ ہے جو بیوی کے ماں باپ سے، بیوی کے بہن بھائی سے اکرام چاہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں ایسے ہیکڑ، یہاں بامبے میں تو نہیں ہے لیکن گاؤں میں تیرا بھائی میرے کو سلام ہی نہیں کرتا، تیرا بھائی میرے کو جب دیکھتا ہے اٹھ کے ہی بھاگ جاتا ہے، اور وہ تیرا چچا تو ایسے ہی کرتا ہے، وہ تیرا چچا میرے کو جب بھی دیکھتا ہے نا تھوکتا ہے۔ آپ تھوکا آتا ہوگا بیچارے کو، تھوک۔ ایسے لوگ ہیں، اور یہ بات اتنی اونچائی تک گئی ہے کہ طلاقیں ہوتی ہے۔ کس وجہ سے بابا تو نے طلاق دیا؟ تو وہ کہتا ہے اس کا چچا ایسا کرتا ہے۔ ارے چچا تو ہنگار لگانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم میاں بیوی کو توڑنا چاہتا ہو،
تو اس کی کیوں لیتا ہے؟ تیرے لیے تیری بیوی نعمت ہے، اس سے زیادہ تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اس کا باپ بھی، اس کا پردادا بھی، اس کا دادا بھی، اس کا چچا بھی، اس طرف کی 7 پشتیں، اس طرف کی 7 پشتیں، اس طرف کی 7 نسلیں اور اس طرف کی 7 نسلیں میرے کو ویلکم کریں۔ بیٹا داماد جی، سب داماد ہی بیٹھے ہیں، میں بھی داماد ہوں۔ بیٹے داماد جی ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل ہر ایک اپنے پھٹے ہوئے بنیان میں پریشان ہے، ایک تو پیسہ کمانا مشکل ہو گیا، اب تو بولتا ہے میرے اکرام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، میرے کو دیکھ کے ایسا کرتے۔ تو اچھا داماد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کی اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے سسرال کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کا بیٹا خود بخود اچھا داماد بن جائے گا، اس کے ذہن میں بات اتر جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے۔ اب میں یہ اس موضوع کے آخری موڑ پر پہنچ چکا ہوں، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں۔ عالم عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ناصح علوان، انہوں نے اس موضوع پر 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 1200-1300 صفحات، جو میں ظاہر سے بات ہے آپ کو نہ سمجھا سکتا ہوں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، ہم ہر موضوع کو بائی ایئر کور کرتے ہیں، 5-6 سال ہو گئے ہیں، ایک پارہ بھی مکمل نہیں ہو سکا، اللہ وقت میں برکت ڈالے۔ دیکھیے، اولاد کی تربیت پورا ایک پروسیس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پین ڈرائیو کمپیوٹر میں لگایا اور کلک کیا اور اولاد کی تربیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کو اگلے ہفتوں میں اور وضاحت سے عرض کروں گا، لیکن ابھی یہاں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ اونچا کریں کتنے غیر شادی شدہ ہیں؟ ارے شرمانے کی کیا بات ہے، میں دعا بھی کر دوں گا آپ کی شادیاں ہو جائیں۔ دیکھو، اولاد کی تربیت ہے نا، پورا ایک پروسیس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 درس سن لیے، 1-2 تقریریں سن لیے۔ یہ درس اور یہ تقریر زیادہ سے زیادہ ایک الارم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم، اگر آپ مجھ سے کہلوانا چاہو، مجھے کعبے کے چھت پر کھڑا کر کے قسمیہ بیان لے سکتے ہو آپ، میں ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی موضوع پر میں 100% بات کر رہا ہوں، نہیں۔ ہر موضوع تو ہمارا اڑتا، میں صرف الارم بجانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے معاشرے میں، محلے میں، ملک میں کسی ایک میں بیداری پیدا ہو جائے اور ایک آدھ فجر کی نماز کے لیے آ جائے، بس کافی ہے ہماری نجات کے لیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت ایک پورا پروسیس ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے نکاح سے۔ یہ تفصیل میں نے عرض کیا تھا درس حدیث میں، سنڈے کو درس حدیث ہوتا ہے نا، وہاں عرض کیا تھا کہ جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو لائیں، اپنے بیٹے کے لیے بیوی لائیں، اور بچوں، نوجوان بچوں، میرے بھائی، میرے بیٹے ہو آپ، میری نسل ہو، اور آنے والے اگلے 100 سال آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا نا تو اگلے 100 سال میں انشاءاللہ مسجد اقصیٰ بھی اپنے ہاتھ میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ خلافت بھی قائم ہو جائے گی۔ اور بچوں، اگر آپ نے غلط فیصلہ کیا نا، اگر آپ نے کالجوں میں آنکھیں لڑا لی اور عشقیہ شادی میں کامیاب ہو گئے نا، عشق کہتے ہی ہیں ناکامی کو۔ اگر آپ نے اس طرح شادیاں کی نا تو پھر دیکھو آپ بھی جوتے ہی کھاؤ گے، ہم تو جوتے کھاتے کھاتے ہی دنیا سے جانے والے ہیں، ابھی کوئی امید نظر نہیں آتی، اگرچہ کہ 2023 شروع ہو گیا ہے، 100 سال ہو گئے خلافت کے خاتمے کو اور مسجد اقصیٰ یہودیوں کے ہاتھ میں جانے کو، ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرح کے فیصلے لیتے ہو۔ تربیت اولاد پورا ایک پروسیس ہے، علماء نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، دیکھیے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے میں داخل ہو چکا ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ بچہ تربیت پانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں 8 سال کا، 10 سال کا، اور ایک لفظ چلتا ہے بامبے میں کہ بچہ جب میچور ہو جائے گا تب اس کو کچھ کہیں گے، نہیں۔ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میں وہ قصہ کئی بار سنا بھی چکا ہوں۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرے گھر پر بچہ پیدا ہوا ہے، آپ ذرا مجھے گائیڈ کیجئے کہ میں اس کی کیسے تربیت کروں۔ حضرت نے فرمایا کتنے دن ہو گئے بچہ پیدا ہونے کو؟ اس نے کہا حضرت ابھی 1 مہینہ ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا اب کوئی امید نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ مجھے کوئی طریقہ دل میں ڈالے تو میں تجھے بتاؤں۔ حالانکہ بچہ 1 مہینے کا بچہ، اس کو دودھ پینے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اور پیر صاحب سیدنا عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں، اب وقت گزر گیا۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو کیا بیان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ دیکھو میں اس موضوع کو سائنٹیفکلی اگر بیان کروں گا نا تو 6-7 جمعے بھی کم پڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں، انسان کے کان وجود میں آ جاتے ہیں نا تو انسان کے سامنے ہدایت کے دونوں راستے کھل جاتے ہیں۔ غور کیجئے، انسان کے وہ تمام اعضاء جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفکل اس کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ کوئی ایسی نئی ادبھت بات نہیں ہے، نارمل ہے۔ ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں بچہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے۔ اس امت کے، اس زمانے کے نیک لوگوں نے یہاں تک بھی تجربے اور ایکسپریمنٹ کیے ہیں کہ جو مائیں ایام حمل میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتی ہیں ان کے بچے پیدائشی حافظ نکلے۔ یہ ابھی 1-2 سال پرانی بات ہے۔ ان کے بچوں نے جب بولنا شروع کیا نا تو ان کی زبان پر قرآن تھا، وہ قرآن کے حافظ تھے۔ ماؤں سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسا کیا ہے، یہ بچہ کیسا؟ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ بچہ بزرگ ہے۔ ارے بھئی اگر وہ بزرگ ہے بھی تو اس میں اس کی بزرگی کا کردار نہیں ہے، اس کا کردار نہیں ہے، اس کی ماں نے وہ مجاہدہ کیا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک تجربے کیے ہیں، نیک ماؤں نے یہاں تک تجربے کیے ہیں کہ جو ماں اپنے بچے کو وضو کی حالت میں دودھ پلاتی ہے وہ بچہ سچا متبع سنت ہوتا ہے، نیک اور اللہ والا ہوتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کب کس کو ہدایت دے دے یہ بھی ہم نہیں بول سکتے، لیکن اللہ نے فطرت کے اور نیچر کے جو اصول اور رول بنائے ہیں میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں بچے کا دل حرکت کرتا ہے، دماغ سمجھنے لگتا ہے، زبان، ہونٹ، کان اور آنکھیں بن چکی ہوتی ہیں، وہ بچہ ہر چیز کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ اپنے اندر لوڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ اب باہر مار جو کرے گی، ماں کے دل میں جو خیالات آئیں گے، دماغ جو سوچے گا، بچہ ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے میں نے 3-4 ہفتے پہلے ایک جملہ آپ کو کہا تھا، اگرچہ کہ وہ مغربی مفکر کا تھا، وہ کہتا ہے نیپولین، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک نیک ماں لا کر دو، میں تمہیں 1000 نیک نسلیں لا کر دوں گا۔ اور بڑی زبردست بات، میں اپنے حبیب پر اپنے ماں باپ سمیت قربان ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر میرے ماں کا کتنا حق ہے؟ یہ ارشاد فرمایا، یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھ پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ پھر وہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کس کا؟ تو آپ نے فرمایا ثم امک، اب بھی تجھ پر تیرے ماں کا حق ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تیرے باپ کا۔ اس پر علماء نے میڈیکلی رپورٹ تیار کی ہے اور فرمایا کہ ایک بچہ معاشرے میں ذہنی، دماغی اور دلی اعتبار سے جو چیزیں اپنے دماغ میں، دل میں اتار رہا ہوتا ہے اس میں 75% اس کی ماں کا کردار ہوتا ہے، 1% اس کے باپ کا کردار ہوتا ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ صرف بیج بو کر نکل جاتا ہے۔ باپ زیادہ سے زیادہ بعد میں کیا کرتا ہے کہ حلال رزق کھلا سکتا ہے، اس سے زیادہ باپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آج تو ویسے ہی باپوں کو کوئی فرصت ملتی نہیں ہے، پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں اصل کردار، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور اللہ اس علاقے میں انقلاب برپا کرے، میری بڑی تمنا ہے اللہ اس علاقے میں انقلاب برپا کرے۔ لیکن یاد رکھو ہر انقلاب کی بنیاد ماؤں سے آتی ہے۔ باپوں سے میدان سجتے ہیں، ان میدانوں کو سجانے میں بھی ماؤں کا کردار ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی ہستی کا جائزہ لے لو، اس کو بڑا بنانے میں، اس کی بڑائی تک اس کو پہنچانے میں اس کی ماں کا کردار ہوتا ہے۔ نوٹ کرو بیوی کا کردار نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر وہ ایک جملہ پھرتا بھی ہے کہ عورتیں جب کسی کو شوہر بناتی ہے تو اس کو کامیاب دیکھ کر ہی شوہر بناتی ہے،
وہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو نکما ہونے کے باوجود بھی بلندیوں تک پہنچانے کی تمنا رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک مائیں، ہماری بچوں کو نیک مائیں عطا کرو۔ تو یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، میں ان سے عرض کروں گا، میرے لاڈلو، اگلا 100 سال تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے نکاح کے وقت اور شادی کے وقت اچھا فیصلہ کیا نا، تو انشاءاللہ اگلے 100 سالوں میں مسلمان وہ پچھلے دور کو لوٹائیں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے ایسے ہی عاشقیاں لڑائی نا، ایسے ہی تم نے محلوں میں آنکھیں لڑا کر اپنی پسند کی شادیاں، دیکھو پسند کی شادی کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے، یہ جو بے حیائی اور یہ جو عشق بازی چلی ہے، شریعت اس کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک میں سمجھا چکا ہوں حالانکہ درس حدیث میں، لیکن یہاں بات آئی ہے، آپ میں دلچسپی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ شریعت پسند کی شادی کو نہیں روکتی، بلکہ شریعت کا قانون اور ضابطہ یہ ہے، ماں باپ بھی سنو، کہ جب تم اپنے بچے کے لیے کسی بیٹی کو، کسی عورت کو بیوی بنا کر لانا چاہو نا، تو اپنے بچے سے پوچھو کہ بیٹا تیرے کو پسند ہے، وہ دل سے ہاں کرے تو ہاں کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہماری پسند ہی آخری پسند ہے، بعض ماں باپ ٹھوس دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ شریعت پسند کی شادی سے نہیں روکتی، لیکن یہ جو محبت کے نام پر بے حیائیاں، یہ جو عشق کے نام پر فحش چیزیں چل پڑی ہے نا، شریعت اس سے روکتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان کچھ نہیں دیکھتا کہ جس بچی سے میں نکاح کر رہا ہوں اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، وہ بچی کے دماغ میں دینداری کتنی ہے، وہ بچی اسلام کے پیچھے چلنے کا کتنا جذبہ رکھتی ہے، اس کو کچھ پڑی نہیں ہے۔ اور اب تو زوال کا یہ عالم ہو چکا ہے میرے عزیزوں، بولتے بولتے طبیعت بھاری ہو جاتی ہے۔ اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ ہمارے بچوں کو ایمان کی بھی نہیں پڑی ہے، ایمان کی بھی نہیں پڑی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بغیر تفریق مذہب کے، میں تو صاف بات منبر رسول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے نا، ان کو بھی یہ کہو کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس چیز کا پابند بناؤ کہ وہ بھی مسلمان بچوں سے شادی نہ کریں۔ ان کو بھی کیوں دکھ دو؟ یہ تصور بھی غلط ہے کہ ہمارے لڑکے ان کی لڑکیوں کو پھنسائیں، اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ ان کے لڑکے ہماری لڑکیوں کو پھنسائیں۔ بھائی ہر ایک اپنے اپنے میدان میں کھیلو نا، ہر ایک اپنے اپنے میدان میں کھیلو، یہ غلط ہے۔ ہم کبھی ایسی سرگرمی کی اور ہم کبھی ایسی حرکتوں کی سفارش نہیں کر سکتے۔ قرآن نے صاف کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ جس طرح مشرک عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح مشرک مرد سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ اور وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، مشرکات اور مشرک دونوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے کہ جب کوئی نوجوان غیر مسلم بچی کو ہمارا لڑکا پھنساتا ہے تو ہمارے سینے چوڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے جھنڈا گاڑ دیا۔ کیا جھنڈا گاڑا؟ اس نے ایک نسل کو برباد کیا۔ اور ہم کو اس وقت بڑا رونا آتا ہے جب کوئی مسلم بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے۔ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں زندہ دلی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہنے کا طریقہ یہی ہے۔ مسجد کا سبق نوٹ کر کے لے جاؤ، غیر مسلموں تک بھی پہنچاؤ، کہ ہمارے مولانا حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی کسی غیر مسلم کی بچی کو مت پھنساؤ، نہ کائے کوئی سب کرتے ہو۔ جیسے یہ حرام ہے ویسے یہ بھی حرام ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت مکمل پروسیس ہے، اس کے لیے آپ کو شادی کے وقت سے تیار رہنا پڑے گا۔ آپ کسی بھی طرح کی بچی کو اٹھا کر لاؤ گے اور اس کے ذریعے پھر آپ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی پیدا کرنا چاہو گے تو چچا یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں نوجوان بچوں میرے عزیزوں، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں آپ کے کندھوں پر اگلے 100 سال ہیں، ہم تو اب مشکل سے 50-60 سال رہیں گے۔ میرے تو گھٹنوں میں درد شروع ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں کب کھسک جائے۔ بات سمجھ رہے؟ میرے لیے بھی دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو۔ میں بات سمجھ رہے میرے عزیزوں؟ اگلے 100 سال آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نکاح کے وقت بہت سوچ بچار کر کم سے کم ایسی بیوی لاؤ جو آپ کی تابع دار بن کر رہے۔ چلو موضوع پھر دوسری طرف چلا جائے گا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک اور بات، یہ اصل میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا بیٹا اور بیٹی میں زیادہ تربیت کی اہمیت کس کے لیے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس لیے میں نے ارجنٹ جواب دینا مناسب سمجھا۔ ویسے سوالات کا پورا انبار لگا ہوا ہے اور اس کو ہم ڈیلے کرتے ہیں آخر درس کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا ہے، خواتین نے بھی، کہ بیٹے میں اور بیٹی میں زیادہ تربیت کس کی کرنا چاہیے؟
تربیت دونوں کی کرنا چاہیے، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی، لیکن یہ چیز یاد رکھو کہ بیٹے کی تعلیم زیادہ اہم ہے، بیٹی کی تربیت زیادہ اہم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے حضرات کو بھی آسان ہو رہا ہے نا؟ بیٹے کی تعلیم زیادہ اہم ہے، بیٹی کی تربیت زیادہ اہم ہے۔ یہ اہم کی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اصل میں کمپیریزن میں کہہ رہا ہوں، باقی تربیت دونوں کی ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹی کی مت کرو اور بیٹی کی کرو، یا بیٹی کو تعلیم مت دو اور بیٹے کو تربیت دے دو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں زیادہ اہمیت کس کی ہے، یہ چیز جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی تربیت اور بیٹے کی تعلیم، بیٹا اگر اچھی تعلیم پالے گا تو اس کے لیے زندگی میں ممکن ہے تربیت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بیٹیوں کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ لے دے کر بیٹیوں کے لیے گھروں میں تبلیغی اجتماعات اور تعلیم وغیرہ ہوتی ہے، اللہ اس میں نفع اتار دے، اللہ اس میں نفع ڈالے، اس کے سوا اور کوئی لیول ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے شروع میں بھی یہ بات کہا تھا کہ تعلیم ایک ہتھیار ہے، اگر اس ہتھیار کو چلانے کی تربیت نہیں دی گئی نا، اور تعلیم میں اور تربیت میں بیلنس نہیں رہا نا، تو تعلیم بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی، نفع نہیں پہنچائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھے اور اناڑی کے ہاتھ میں تلوار دے دینا، اب وہ اس تلوار سے باپ کو ذبح کرے گا یا باپ کے دشمن کو ذبح کرے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں اصول یہ یاد رکھو کہ بیٹے کی تعلیم اور بیٹی کی تربیت زیادہ اہم ہے۔ جہاں تربیت نہیں ہوتی وہاں تعلیم نقصان دیتی ہے۔ دیکھو اس کی ایک مثال یاد رکھو، معاشرے کی، سوسائٹی کی، سماج کی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت خلا، ہمارے یہاں اس وقت طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ عالمہ لڑکیاں طلاق لینے میں زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک شہر ہے مہاراشٹر کا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس شہر میں 100 میں سے 60 بچیاں عالمہ ہوتی ہیں، ان 60 میں سے 55 بچیاں طلاق لے کر گھر پہ آ جاتی ہیں، خلا لے کر گھر پہ آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بچیاں گھر کو محبت کے بجائے قانون سے اور فتوے سے چلانا چاہتی ہیں۔ میرے پاس گھروں کے معاملات آتے ہیں، دارالفتہ میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھکیں ہوتی ہے، تو بچیاں کیا کہتی ہیں، اس معاملے میں آپ ہم کو فتویٰ دو، فتوے سے گھر نہیں چلتا، گھر قانون سے نہیں چلتا، گھر چلتا ہے محبت سے، ایثار سے، فدائیت سے۔ اپنی بیٹیوں تک اور اپنے بیٹوں تک یہ بات پہنچاؤ کہ بچوں گھر سنبھالنے کے لیے قانون نہیں چلتا، فتویٰ نہیں چلتا، فتویٰ شریعت کا قانون ہے، ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو پیپر پر لکھ کے دے سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے ہم فدا ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، سیدہ کائنات فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ ایک دفعہ، اب سب کے گھروں میں انبن ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیل کرنے کا طریقہ آپ دیکھو۔ میں یہ سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر فتوے سے نہیں چلتا، گھر محبت سے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، نہیں پہلے بیٹی کے گھر پر گئے تو وہاں اپنے داماد کو، حضرت علی کو نہیں پایا، تو بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا علی کہاں گئے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان سے میری کچھ باتوں میں اونچ نیچ ہو گئی ہے، وہ شاید کہیں اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ علی مسجد کے سوا کہیں جانے والا نہیں ہے۔ آپ کو یہ مشورہ بھی دوں کہ اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے نا تو مسجد میں آ جانے کا، کہاں آ جانے کا، ہاں، لیکن کوئی آدمی اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو دوسرے لوگ جج نہ کریں کہ بیوی سے لڑ کے آیا ہے۔ لیکن اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے مسجد میں سکون ملتا ہے، طریقہ یہی ہے۔ میرے بارے میں بھی زیادہ غور نہ کریں، میرا ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، ایک بات بتا رہا ہوں نارمل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت مسجد نبوی میں مٹی تھی، مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ سسر ہیں، اور کیا سسر ہے،
جس کو عرش پر اللہ بلائے. کیا لیول ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نا میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میرے لیے 2 جہاں سجائے گئے, بول سکتے تھے نا, کوئی غلط بات تو نہیں تھی نا. ابھی جبرائیل کو بلاؤں گا 2 تماچے لگاؤں گا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, بول سکتے تھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بلایا یا ابا تراب. علی نہیں کہا کہ نام لینے میں محبت کم ہو جاتی ہے, جیسے باپ ماں اپنے بیٹے کو جب زیادہ لاڑ کرتی ہے نا تو اس کا نام نہیں لیتے, او میرے لڈو. تو اللہ کے نبی نے داماد سے کہا یا ابا تراب. جو اس میں سسر بیٹھے نا ان سے بھی عرض کروں گا اپنے دامادوں کو عزت دے, اور ہر معاملے میں اپنی بیٹی کی ہی سائیڈ نہ لے. یہ آگے اس پر بات آ رہی ہے انشاءاللہ, وقت آئے گا. ہر معاملے میں اپنی بیٹی کی سائیڈ لینا کہ نہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی, میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا, تیرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ داماد ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو فرمایا یا ابا تراب. تو حضرت علی پہلے تو سمجھے ہی نہیں, پھر بار بار جب چیخا نا تو پھر اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے پکار رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تجھے ہی پکار رہا ہوں. علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے, آپ نے ہاتھ پکڑا, گھر پر لے کر گئے. جب گھر پر لے کر گئے نا تو یہ نہیں پوچھا کہ فاطمہ تو نے اس کو کیا کہا تھا اور اس نے تیرے کو کیا کہا تھا, جیسے ہمارے معاشرے میں رواج ہے تو نے اس کو کیا کہا تھا, اس نے اس کو کیا کہا تھا, پھر یہ کیوں کہا تھا. یہ فیصلوں سے فتووں سے گھر نہیں چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے بہت عبرت کی بات ہے, ہمارے معاشرے کا لیول دیکھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق دیکھیے اور فرق دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے بیٹی کے گھر میں زمین پر لیٹ گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہوں. اور اپنی بیٹی سے کہا میرے سیدھے ہاتھ کی طرف لیٹ جاؤ. فاطمہ لیٹ گئی. پھر علی سے کہا تم میرے لیفٹ سائیڈ میں لیٹ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ناف پر رکھا اور داماد کا ہاتھ اس ہاتھ پر رکھا. پھر فرمایا اللہ گواہ ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اور تم اسی طرح جنت میں جمع کیے جائیں گے. دنیا میں کیوں جھگڑتے ہو؟ گھر فتووں سے چچا, گھر فتووں سے نہیں چلتا, گھر قانون سے نہیں چلتا, گھر چلتا ہے محبت سے. ساس بہو کے جھگڑے پر میں نے درس حدیث میں جب بات کیا تھا وہاں بھی یہی عرض کیا تھا کہ گھر فتووں سے نہیں چلتا. ایک عالمہ صاحبہ کے شوہر میرے پاس 7-8 سال پہلے آئے, کہنے لگے میری بیوی کہتی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہو پر ساس سسروں کی خدمت نہیں ہے. میں نے کہا لکھا ہے, بات تو صحیح ہے. پھر انہوں نے لیپ ٹاپ لائے تھے ساتھ میں, لیپ ٹاپ پر انہوں نے ان کی عالمہ, دیکھیے علم رہے گا تربیت نہیں رہے گی تو نقصان ہوگا. انہوں نے عالمہ بیوی سے آن لائن میری بات کروائی. بات ہوئی تو وہ فوراً کہنے لگی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگی مفتی صاحب آپ سچ سچ بتائیے کیا فقہ کی اور قانون کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ بہو پر ساس سسروں کی خدمت واجب نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے اور آپ اس معاملے میں بالکل صحیح ہیں, میں بھی آپ کی تائید کرتا ہوں, لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شوہر کو 4 بیویاں کرنے کی اجازت ہے. اگر آپ ان کی ماں کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہیں تو نہ ہو. میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی قانون پر عمل کرتے ہوئے دوسری شادی کی تیاری کریں. اپن بھی پھر صاف بات, گھر قانون سے نہیں چلتے. قانون اس وقت لائے جاتے ہیں جب ٹوٹ پیدا ہو جائے, جب آخری حد میں معاملہ چلے جائے وہاں قانون لائے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دیکھیے اب اولاد کی تربیت میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس پر میں بات کر لیتا ہوں. یہ بنیادی کچھ باتیں بتا دیا. اولاد کی تربیت میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے گھر کا اور محلے کا ماحول, جس کو آپ انگلش میں انوائرمنٹ کہتے ہیں. یہ بچے کی تربیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے, آپ میں سے جو لوگ تبلیغی جماعت کے یہ ہفتے واری پروگراموں میں بیٹھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, آپ نے یہ سنا ہوگا. کیا سنا ہوگا کہ بھائیوں بزرگوں دوستوں, ماحول والا دین, انوائرمنٹ والا دین اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بات اس وقت صحیح ہے جب یہ بات شعور والے آدمی کے لیے کہی جائے.
مثال کے طور پر ایک نوجوان آدمی، سمجھ رکھنے والا آدمی اگر کوئی جرم اس لیے کرے کہ اس کے معاشرے میں اس جرم کو کرنے کا رواج چل پڑا ہے، تو لوگ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے، اس کی یہ دلیل قبول نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ جرم معاشرے میں جرم ہونے کی وجہ سے کر لیا. لوگ کہیں گے بھئی تم معاشرے میں، ماحول میں کیوں چلا گیا. لیکن بچے کا معاملہ الگ ہے. یہ الگ اس لیے ہے کہ بچے کو صحیح کی اور غلط کی پرکھ نہیں ہوتی. نوجوان آدمی کا، سمجھ بوجھ رکھنے والے آدمی کا معاملہ الگ ہے. وہ اگر ماحول سے نہ لڑتے ہوئے گناہوں میں اپنے آپ کو پھنسا لے تو یہاں نوجوان آدمی قصوروار ہوگا، معاشرہ اور انوائرمنٹ قصوروار نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ جیسا بچہ نوجوان، یہ بچہ ایک دم کولا بیٹھا ہے، کم عمر کا، یہ بچہ اگر معاشرے کے غلط ماحول کی وجہ سے کوئی غلطی کر لے تو اب معاشرہ قصوروار ہے، یہ بچہ قصوروار نہیں، کیونکہ اس کو کوئی سمجھ. کتنی عمر ہے بیٹا تیری؟ 13 سال. نہیں سمجھ ہے. اس کو صرف اتنی سمجھ ہے کہ کون سا کھانا اچھا ہے اور کون سا فروٹ اچھا ہے اور کون سا کھلونا اچھا ہے، بس اس کو اس سے اوپر. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. عمر کے پہلے حصے میں آدمی کو کھیل تماشے کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تم کسی بچے کے سامنے $1000 کا نوٹ رکھو، وہ اس کو پھاڑ دے گا، اور اسی بچے کے سامنے $10 کا چاکلیٹ رکھو، وہ آپ سے بڑا خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو $1000 کی پرکھ نہیں ہے. اس کو اپنے مطلب کی اور کھیل تماشے کی اور کھانے پینے کی چاہت لگی ہوئی ہے. تو بچہ اگر بگڑتا ہے اور اس کے بگڑنے میں، اس کی تربیت میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ ہے معاشرے کا انوائرمنٹ. اب اس کو میں قرآن حدیث سے بھی پروف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی چیز البیلی نہ رہے. دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام نے، کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی کی ہوگی؟ لگتا ہے؟ ایک نبی، کیا لیول ہوگا اس کی تربیت کا، کس درد سے اس نے سمجھایا ہوگا، کس کڑم کے ساتھ اس نے اللہ کا پیغام اپنے بیٹے تک پہنچایا ہوگا. لیکن بیٹا جو مار کھا گیا وہ معاشرے کے ماحول کی وجہ سے اور ماں کی بدبختی کی وجہ سے. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی اور قوم تو اتنی شدید کافر تھی کہ وہ ہر معجزے کا مذاق اڑاتی تھی. انسان کی تربیت کو، بچے کی تربیت کو جو چیز ختم کرتی ہے اور جو چیز اس پر کلاڑے اور آرے چلاتی ہے وہ معاشرے کا ماحول ہے. باپ بڑا نیک ہے، ماں بڑی تہجد گزار ہے، لیکن معاشرے میں جب بچہ نکلتا ہے، اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو کوئی ماحول اس کو ہی نہیں ملتا ہے. تو وہ نتیجے پر یہاں پہنچتا ہے ایک عمر میں، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ ہی غلط ہیں، یہ صحیح ہیں. اس لیے میرے عزیزو، آپ میں سے اگر کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہو جہاں کا ماحول بہت ہی زیادہ گندا ہو تو وہ خدا کے واسطے، اور اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو وہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر نکل جائے. بہت زیادہ گندا ہو، اگر تھوڑی بہت معاملات خراب ہیں، بے حیائی بے پردگی ہے تو چلو ٹھیک ہے، چل جاتا ہے. میں آپ کو عرض کروں، میرے رشتہ داروں میں 2-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب ہمارے یہاں الحمدللہ میں نے کبھی گانے کی آواز نہیں سنی گھر میں نے کبھی ٹی وی کا کوئی چرچا نہیں سنا، لیکن میرے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خاندان میں، رشتہ داروں میں، وہ 1-2 بار ایسا ہوا کہ گھر میں گانے گنگنانے لگے، باہر گئے سن لیے، یاد ہو گیا. بچوں کا حافظہ تو ویسے ہی مضبوط ہوتا ہے. حالانکہ گھر کا ماحول بڑا دیندار ہے، لیکن معاشرے کا، محلے کا، سماج کا، سوسائٹی کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی رکاوٹ بنتی ہے تربیت میں. اب اگلی بات پر آئیے. اگلی بات یہ ہے اور بڑی اہم ہے کہ بچوں کی تربیت میں ماں باپ کی بیجا سختی بہت بڑی رکاوٹ ہے. بیجا سختی سے مراد یہ ہے کہ بچے کو ہر ذرا سی بات پر چیخ چلا کر ڈانٹنا یا بچوں کی ذرا سی شرارت پر بہت زیادہ کٹائی کر دینا. اس چیز سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، ماں سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت. اور کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز میں اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں میں محبت کا رشتہ قائم کیا جائے. بھئی میرے عزیزو، بات سمجھ رہے ہو؟
اگر آپ کا بچہ آپ کے ڈر سے، آپ کے ڈنڈے کے ڈر سے خوف کھا جائے نا اور آپ کو دیکھ کر گھر میں دبک جائے نا تو آپ ایک ناکام باپ ہو۔ گھر میں ماحول یہ ہونا چاہیے کہ آپ جب گھر میں انٹر ہونا تو ارق النساء کے مریض ہونے کے باوجود بھی دونوں بیٹیاں آپ کے کندھے پر سوار ہونا چاہیے، تو آپ کامیاب باپ ہیں۔ درد کو رات میں ٹیبلٹ کھا کے سو جانے کا، لیکن ماحول گھر میں ایسا بنانا ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے متنفر نہ ہو کہ ارے آ گیا کھڑوس، چھپو، بھاگو، ادھر بھاگو۔ ایسا باپ نہیں بننا، اور اللہ میں دعا کرتا ہوں ایسے باپوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ جب اپنے استاد سے، اپنے باپ سے گھبراہٹ کر لینا، متنفر ہو جائے نا تو ہر سلسلہ رک جاتا ہے۔ آپ کے بچے آپ کے سامنے اتنے فری ہونا چاہیے کہ وہ ہر عیب اور ہر خوبی آپ کے سامنے اونڈیل کے رکھ دیں، وہ آپ کے لیے ایک کھلی کتاب بن جائیں کہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ غلط کرتا ہے، اس کی یہ عادت اچھی ہے، پھر آپ نے ان کو نرمی سے سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ ایسے، یہ ایسے، اس طرح ہوتا ہے۔ میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا کہ ادب یہ نہیں ہے کہ بڑے چھوٹوں کی زبان پر تالے لگا دیں، ادب یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کی زبان کو کھلوائیں، پھر دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اگر غلط کہتے ہیں تو غلط پر ان کو روکیں، اور اگر صحیح کہتے ہیں تو اس پر ان کی تائید کریں۔ اب دیکھو، جس طرح بیجا سختی سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح بیجا نرمی، جس کو انگلش میں پیمپرنگ کہتے ہیں، انگلش میں یہ کہتے ہیں نا لاڑ پیار، اردو میں لفظ چلتا ہے، اور ہمارے گاؤں کھیڑے میں لفظ چلتا ہے لیپا پوتی کرنا، لاڑ پیار کرنا، پیمپرنگ کرنا، اس سے بھی بچوں کو نقصان ہوتا ہے۔ 1-2 منٹ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ موجودہ معاشرے میں پیمپرنگ کی کیا کیا شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ بچے کی ہر خواہش پوری کرنا، مالداروں سے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا۔ بامبے میں ایک کہاوت چلتی ہے کہ میرا بیٹا جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ چیز میں اس کو دلا دیتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں سال میں اپنے بچے کے سامنے ورلڈ کا نقشہ رکھتا ہوں، وہ جو جغرافیہ کا نقشہ ہوتا ہے، میرا بچہ جس طرف انگلی رکھ دیتا ہے میں اس طرف کا ٹکٹ بنا دیتا ہوں، یعنی ورلڈ ٹور پر وہ پھر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا بچے کو میں مارکیٹ میں لے جاتا ہوں، وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے بچے میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بچہ حق کی اتباع کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں بچے کو کیا دلا سکتا ہوں، بے شک آپ دلا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ آپ کا بچہ تو ایک دن پھر یہ بھی کہے گا مجھے شراب دلا دو، اور ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، سماج میں یہ چیز چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ باپ کے سامنے اگرچہ کہ نہیں کہے گا، لیکن اسی لاڑ پیار کا، اسی لیپا پوتی کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ بچوں کی بہت زیادہ سفارش کرنا، اس سے بھی بچے بہت بگڑ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سفارش کرنا، بہت زیادہ سفارش کرنا، اگر بچے کا قصور کھل کر بھی دیکھو، ہر بچہ شرارت کرتا ہے، اس میں میں نے جو لکھا ہے 62%، 16%، 9%، 4%، 6%، 1%، 2%، آخر کی جو لائن ہے صرف یہ لائن والے بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے کہ کائنات میں صرف 2% بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی شرارت سے، ہر طرح کی خباثت سے اور نفس کی ہر طرح کی قدروی سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے تمہارے جیسے بچے تو ماشاءاللہ شرارتی ہی ہوتے ہیں، اور بچپن کا حسن ہے، بچپن کی خوبصورتی ہے شرارتیں کرنا۔ والدین معاملہ یہاں خراب کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی بڑی سفارش کرتے ہیں، نہیں میرا بچہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے آپ کا بچہ اوور کانفیڈنس میں چلا جاتا ہے کہ میرا باپ میری بہت سفارش کرتا ہے، ایک بات۔ تیسری چیز، بچوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا۔ دیکھو سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اگر نقل کروں گا بڑا وقت نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں اور بچوں میں بڑی بڑی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے نا بہت پھینکتے ہیں۔ ہم لندن گئے تھے، ہم جرمنی گئے تھے، حالانکہ اس کا باپ کبھی ملاڈ سے
اور یہ گولی بار سے آگے نہیں نکلا. بہت پھینکتے ہیں بچے. شاید اسی وجہ سے ایک صاحب ٹی وی پر آ کر بھی بہت ساری باتیں پھینک دیتے ہیں. ان کی تربیت بچپن میں نہیں ہوئی ہوگی, ان کی وہ عادت باقی رہ گئی. ہاں سمجھ رہے ہو نا. تو بچے بہت پھینکتے ہیں, جھوٹ بہت بولتے ہیں بچے. میرے بچے بھی بولتے ہیں, سب بچے بولتے ہیں, عادت ہے بچوں کی. مدرسوں میں, مسجدوں میں اور اسکولوں میں آپ نے دیکھنا جب بچہ 4 بچوں میں بیٹھے گا نا, وہ اپنی بڑائی, اپنے باپ کی بڑائی جتانے کے لیے لمبی لمبی چھوڑے گا. ایسے ہی وہ باپ کے سامنے بھی جھوٹ بہت بولے گا. جو ماں باپ اپنے بچوں کے جھوٹ کو لاپرواہی سے لیتے ہیں, نرمی سے لیتے ہیں, وہ بچے آگے چل کر بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایک آخری چیز میں آپ سے عرض کروں, موضوع ختم نہیں ہو رہا ہے, نام نہیں لے رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مالداری کا, اپنی عہدے داری کا نشہ پلانا, اللہ کے واسطے سب کرنا, یہ مت کرنا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کے انگلی کے اشارے پر قیامت کے دن اللہ اس امت کی مغفرت کرے گا. یہ تو نبی کی شان بہت بڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے جو جس طرف قیامت کے دن انگلی پھیرے گا اللہ اس طرف لوگوں کی مغفرت کرتا رہے گا. یہ عام امتی کیا, صحابی بھی نہیں ہے اویس قرنی, امتی ہے, تابعی ہے, ان کی یہ شان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. اللہ کے نبی نے خود اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ سے کہا میرے بھروسے پر مت بیٹھنا, عمل کر کے آنا. آؤ سبحان اللہ کو ذرا, صلاۃ و سلام ہو آل بیت پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھروسے پر مت بیٹھنا, عمل کر کے آنا. قیامت کے دن اور قبر میں محمد تم کو کام نہیں آئے گا سوائے تمہارے عمل کے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹا جو کرنا ہے کر, تیرے باپ کا پولیس چوکی میں بہت کانٹیکٹ ہے, ہوتا ہے ایسا. اور میں تم کو کیا سناؤں, ایسے ایسے حادثات میں بھگت کر یہاں, اب تو میں نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا, اس لیے بھیا اب زیادہ معاشرے کے حالات بہت برے ہیں, کس کو کچھ بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے, اس لیے اپن تو بات سمجھا کر کنارے ہو جاتے ہیں. پہلے میرا درد تھا, میں بچوں کو پکڑ پکڑ کے مدرسوں میں, مسجدوں میں سمجھایا کرتا تھا, بات دل میں اتارنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن اس کے میں نے بڑے خوفناک رزلٹ بھگتے ہیں بھائی. اس لیے اب زیادہ کلیجے میں درد ہوتا ہے نا تو ایک پین کلر لے کے سو جاتا ہوں. اب یہ سب چکر نہیں پالنے کا. وہ ہوتا کیا ہے, اچھا تو کچھ ہوتا نہیں ہے, اگر برا ہو گیا نا تو یہ گردن اڑ جاتی ہے. اس لیے زیادہ لوگوں کو عہدے داری کا, لوگوں کو اپنے مال کا بڑا بھوت سوار ہے. تو نے میرے بیٹے کو بولا کیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا, ایک دفعہ صحابہ آپ کے پاس آئے, یا رسول اللہ آپ نے یہ جو قرآن کے ذریعے ہم کو اسلام کا چوری کا قانون بتایا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ ذرا سخت ہے, اس میں ذرا نرمی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چوری محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کرے نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. تم کہتے ہو میرا پولیس چوکی میں بہت کانٹیکٹ ہے, میں صبح میں ڈنر پولیس تھانے والے کے ساتھ کرتا ہوں, میرے ایم ایل اے سے اٹھنے بیٹھنے, یہ آپ ایک نسل کو بگاڑ رہے ہو, یہ آپ ایک نسل کو بگاڑ رہے ہو. 6-7 سال پہلی بات ہے, تھانہ میں ایک میرے دوست سے ہیں, اچھے عالم ہیں, انہوں نے ایک بچی کو دیکھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر رہی تھی. اب بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن کچھ معاملات مجبوری میں سنانے پڑتے ہیں. تو ان نے میرے پاس آ کر بولا یار ایسا ایسا معاملہ ہے. میں نے کہا ان کے والد صاحب سے کہو. بولے ان کے والد صاحب بڑے آدمی ہیں, اگر میں کہوں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. میں نے کہا چلو تم صرف یہ کہو کہ میں نے آپ کی بچی کو نامناسب جگہ پر دیکھا. وہ مولانا بڑی ہمت کر کے وہ بلڈر صاحب, وہ جو افسر صاحب تھے, ان کے آفس میں گئے, جا کر ان کو کہا کہ جناب آپ کی بڑی معاشرے میں عزت ہے, یہ ہے وہ ہے. پہلے خوب بیس بنائی, پھر کہا آپ کی ایک کلتی ایک بیٹی ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. میں نے 2-3 بار آپ کی بیٹی کو فلاں مشکوک جگہ پر دیکھا جو آپ کے شان میں نہیں ہے. وہ بلڈر صاحب اٹھے, آفس میں وہ مولانا صاحب کی داڑھی پکڑی اور ان کو تماچے مارنا شروع کر دیے. اس لیے بھیا, اور پھر ہوا کیا, 1.5 سال کے بعد جب بھانڈا پھوٹا, اللہ چھوڑتا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھ لینا, اللہ چھوڑتا نہیں ہے. غلط ہوئے گا نا تو غلط ہی آئے گا, صحیح نہیں آ سکتا. دیکھو اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اصول بنائے ہیں, اور میرا رب کیا پیارا رب ہے, حالانکہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہے, لیکن وہ بھی جب اس سرزمین پر کوئی فیصلہ لیتا ہے نا تو یہاں کے اصولوں کے مطابق لیتا ہے. ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں سب
اور فیصلے ہمارے مطابق اترے. بلڈر صاحب نے مولانا صاحب کی داڑھی پکڑی, ان کو تماچے مارے. میں نے کہا تو صبر کر لے. 3-4 سال کے بعد جب بھانڈا پھٹا نا, وہ بلڈر صاحب اور پروفیسر صاحب جو ذلیل ہوئے, اللہ چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, میں عہدے دار ہوں نا, اب میں اسپیشلی بول رہا ہوں, اگر اس میں مالدار ہوں تو مجھے معاف کریں, مالداروں کے بچوں کو تو میں ایسا چھونے سے بھی ڈرتا ہوں. کیونکہ اب کیا ہے, اچھا ہو گیا نا تو بولے گا کوئی نہیں, لیکن غلطی سے اگر غلطی ہو گئی نا, بس پھر دیکھو آپ. بنیادی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے عہدے کا, اپنے مال کا بچوں کو نشہ نہ پلائیں, اپنے عہدے کا, اپنے مال کا بچوں کو نشہ نہ پلائیں. وصلی اللہ وسلم علی نبی.